اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآل سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج کی خوبصورت بات، بلکہ بہت ہی خوبصورت بات، شان حسین علیہ السلام۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منزلت، مقام اور مرتبہ دیا، جو شان عطا فرمائی، ورفعنا لک ذکرک بولا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے میرے حبیب تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو جہاں اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر بلند کیا، وہاں اپنے نبی کی حال کا بھی ذکر بلند کیا۔ تو میں پہلی چیز تو کوٹ کروں گا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نماز پڑھا رہے تھے اور جناب مولا حسین آئے اور آپ کی پشت پر سوار ہو گئے۔ سجدہ لمبا ہو گیا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا، اللہ نے دل میں وسوسہ ڈالا، خیال ڈالا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں دنیا سے رخصت تو نہیں فرما گئے، کیونکہ سجدہ بڑا لمبا ہو گیا تھا۔ تو جناب ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سجدے میں چلے گئے۔ جب نماز کمپلیٹ ہوئی، ختم ہوئی، سلام پھیرا گیا، شکر الحمدللہ، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، یا رسول اللہ کو پیغام آیا ہے، آج سجدہ بڑا لمبا تھا، سجدے میں بڑی طول تھی آج۔ محدثین لکھتے ہیں کہ کسی جگہ 70 مرتبہ اور کسی جگہ 72 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کی، سبحان ربی الاعلی۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابو بکر، اللہ کا پیغام آیا ہے۔ تو یا رسول اللہ کیا پیغام آیا ہے؟ فرمایا، آج جب میں سجدے میں تھا تو حسین میرے اوپر سوار ہو گئے، اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا کہ میرے حبیب کو پیغام دو، برق کی رفتار سے جاؤ، میرے حبیب کو پیغام دو کہ حسین جب تک خود نیچے تشریف نہیں لاتے تب تک سجدے سے سر مت اٹھانا۔ آج میرا امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہے، جو سجدے کی طول کی وجہ بنے اور جن کی کھیلنے کی جگہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک، بے شمار صحابہ کرام پیچھے سجدے کی حالت میں پڑے ہیں،
کوئی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا ہے۔ تو اس سے تو ایک چیز یہ بھی ظاہر ہوئی، سجدہ کن کا ہے؟ سجدہ جو ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آقا دو جہاں، خاتم النبیین، آپ کے نواسے جناب امام علی مقام، جناب امام حسین علیہ السلام کہ اللہ برتری، بلندی، اللہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھ لو سارے کہ جنت کا جو سردار بنے گا، جو ان کا ذکر کرے گا، جو ان پر درود و سلام بھیجے گا، یہ سب کو میسج تھا، یہ سب کے لیے میسج تھا، نبی کی امت کے لیے میسج تھا۔ قرآن نبی کی امت کے لیے اتارا گیا ہے، نبی پہ اتارا گیا، اور پیغام اور میسج نبی کی امت کے لیے تھا۔ وہیں مولا حسین جن کی غلامی کے لیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سند لی تھی، صحیح روایت۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جی آپ ساتھ آیت اور حوالہ، میں کہتا ہوں یار آیت اور حوالہ اس چیز کا دیا جاتا ہے جو نہ سنی ہو، نہ جس کے متعلق کسی کو پتہ ہو۔ یہ تو وہی ساری باتیں ہیں جو موضوع ہوتی ہیں۔ جس جنت کی سرداری جناب مولا حسین کو ملی، جس جنت کی سرداری جناب مولا حسن کو ملی، اسی جنت میں سب نے جانا ہے۔ میں نے بھی اسی کی طلب رکھی ہوئی ہے دل میں، اور جتنے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں سبھی نے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہیں، کسی بھی فرقے سے ہیں، چاہے وہ غریب ہیں، چاہے وہ امیر ہیں، چاہے وہ عام ہیں، چاہے وہ خاص ہیں، جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان سبھی کے لیے میسج ہے، انہی سبھی کے لیے پیغام ہے کہ آیا جس گھر میں جانے کی طلب رکھی ہے ہم نے دل میں، آپ سبھی سے پوچھ لیں، سبھی کے سبھی طلبگار ہیں۔ اور اس سے مزے کی بات، یہ صرف امتی کی بات نہیں ہو رہی اس جنت میں جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے بہت سارے مذہب بھی اس میں شامل ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے جہنم جانا ہے، وہ یہی کہہ رہا ہے میرا جو عمل ہے یہ مجھے جنت لے کے جائے گا، وہ چاہے کوئی بھی عمل کر رہا ہے۔ اس لیے جس جنت میں جانا ہے یہ صرف صحابہ نے نہیں جانا، تبا تابعین نے نہیں جانا، غوث کتب ابدالوں نے نہیں جانا، صرف انہی کے لیے نہیں ہے جنت،
جنت ہر اس مومن کے لیے ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. لیکن جنت جانے کے لیے اعمال، جنت جانے کا جو رستہ ہے، جو رستہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اس کے بڑھ کر کوئی خوبصورت رستہ نہیں ہو سکتا. میں بارہا آگے اپنی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، امتی بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت چھوڑ کر گئے تھے، تفریق نہیں. جب وہ تفریق چھوڑ کر نہیں گئے، پھر اوپر سے ہمارے پاس دلیلیں موجود ہے کہ وہ تفریق سے منع فرما کر گئے. تو جس جنت کی طلب لیے بیٹھے ہیں، اور جس جنت میں جانے کی خواہش رکھی ہوئی ہے دل میں، وہ جنت تو مولا حسن اور مولا حسین کی ہے. اس سے بھی خوبصورت بات آپ کو قرآن سے مثال دے دیتا ہوں. محشر کا میدان سجے گا، انبیاء، رسول، پیغمبر اپنی اپنی امتوں کو کھڑا کریں گے. جب جو بھی بخشا جائے گا، سب نے جو بھی بخشا جائے گا، وہ نبی، وہ رسول، وہ پیغمبر اپنی امتوں کو لے کر، نبی اور رسول اور پیغمبر تو سب کے سب جنت جائیں گے، لیکن ان کی امتوں میں سے جو بھی بخشا جائے گا وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ کوئی اور جنت ہے جس جنت میں انہوں نے جانا ہے؟ وہ کوئی الگ سے جنت بنی ہوئی ہے جس میں نبی، رسول اور پیغمبروں نے جانا ہے؟ مولا حسین کا تو اور مولا حسن کا مقام تو یہ ہے کہ جس جنت میں نبی، رسول، پیغمبر جائیں گے، جس جنت میں صحابہ جائیں گے، جس جنت میں ہم امتی جائیں گے، جس کی طلب لیے بیٹھے ہیں، امتی معذرت کے ساتھ، تفریق نہیں، امتی، اس جنت کے جو سردار ہیں وہ مولا حسن اور مولا حسین ہیں. کیا سردار سے بھی بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا سردار سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہمیں جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، جو دیکھا ہے، وہ یہی ہے کہ سردار بڑا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے کل بھی اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول، آپ مولا علی کے چہرے کو دیکھ کے عبادت کر رہے ہیں، اور اس کی جو راوی ہیں، اس کی جو وٹنس ہیں، وہ آپ کی بیٹی، امت کی ماں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ وٹنس ہیں. تو میں نے کل بھی یہی بات بتائی تھی کہ جس کی عبادت کی جائے وہ افضل ہوتا ہے، اور جو عبادت کرنے والا ہے وہ افضل نہیں ہو سکتا اس سے. ان کا وہ جو عبادت کرنے والا ہے اس کی اپنا شان و مرتبہ، مقام، منزلت سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جناب مولا علی سلام اللہ علیہ کے سامنے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. چاہے وہ نبی ہیں، چاہے وہ رسول ہیں، چاہے وہ پیغمبر ہیں. کیونکہ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی
1.25 مجمع کی حدیث موجود ہے جس میں 1.25 صحابہ موجود تھے، تمام کے تمام حاجی تھے۔ آقا نے کہا تھا کون کون مجھے اپنا آقا اور مولا مانتا ہے؟ تو سب نے یک زباں ہو کے کہا تھا یا رسول اللہ آپ ہمارے آقا اور مولا ہیں، ہماری جانیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولاد قربان، ہمارا سب کچھ قربان آپ پہ، آپ ہمارے آقا اور مولا ہیں۔ تو فرمایا پھر سن لو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو میرے بھائی، میرے آقا تو تمام انبیاء، رسول اور پیغمبروں کے بھی مولا ہے۔ آپ کی آمد سے پہلے جو آپ کی خواہش رکھ رہے تھے امتی بننے کی، جناب عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر آ رہے ہیں، تو جناب مولا حسین کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، جن کے نائب وہاں پہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اہل سنت کی روایت ہے، اہل سنت کی، کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں غلامی کی سنت لی تھی۔ کس سے لی تھی؟ مولا حسن مولا حسین سے لی تھی۔ تو وہ کیا بن کر گئے دنیا سے، کیا ذخیرہ اکٹھا کر کے گئے، وہ جو اس کا لب لباب تھا وہ آپ کی غلامی تھی۔ آج کوئی کہہ رہا ہے جی کہ اہل سنت بالخصوص کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ بھائی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اپنے شان و مرتبہ اور مقام میں خلیفہ دوم میں الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس پہ، لیکن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا میسج دے کر گئے ہمیں؟ وہ تو غلام بن کے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ آپ دعوے کر رہے ہیں کہ میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ چلے میرے ایک آپ سے سوال ہے، قصہ تو آپ نے سنا ہوگا، حدیث سنی ہوگی کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی نیت سے آئے تھے۔ تو قاتل مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا قاتل مسلم ہو سکتا ہے؟ اور وہ قاتل بھی ایسا جو خاتم النبی جی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ قتل سے آیا ہو؟ پہلی تو بات یہ۔ دوسری بات کہ جو جس بندے کے لیے ایک حدیث اور اس میں ایک راوی، میرا سوال ہے، کم 1.25 کم و پیش 1.25 انبیاء رسول، 1,24,000 کم و پیش انبیاء رسول اور پیغمبر آئے، تو مجھے دلیل دے دیں کوئی ایک ایسا جو بت پرست ہو، اللہ نے اسے نبوت دی ہو یا رسالت دی ہو یا ان کو پیغمبری دی ہو، ایک بھی نہیں ایسا۔ تو کس اعتبار سے آپ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں؟ اب آپ کہیں گے جی، سوچ رہے ہوں گے یہ بندہ کہیں شیعہ مسلک کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، فقہ جعفری کے ساتھ تو منسوب نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، معذرت کے ساتھ، میرا کسی فرقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں کسی فرقے کو نہیں مانتا، کیونکہ میں اس بات کو مانتا ہوں جو میرے آقا کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فرقہ فرقہ نہ ہو، عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو دو مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس لیے میرے بھائی، میرا تو فرقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بات حقائق پہ مبنی ہے، بات سچائی کی ہے، جھوٹ کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ کتنی دیر ہم جھوٹ بول لیں گے، کتنی دیر ہم پردے ڈال لیں گے، کتنی دیر؟ تو میرے بھائی،
جب تک ہم نے اپنی اصلاح نہیں کرنی ہے، جب تک ہم نبی کے امتی نہیں بنیں گے، جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ عمل نہیں کریں گے، جب تک ہم ان نفرتوں کو ختم نہیں کریں گے۔ دیکھیں ہمیں اس تفریق نے دیا کیا ہے؟ ہمیں کچھ نہیں دیا اس تفریق نے میرے بھائی، سوائے نفرت کے۔ تو جناب مولا حسین کی شان تو یہ ہے کہ انہیں کی جنت میں نبی، رسول، پیغمبر اپنی امتوں کو بخشوا کر ساتھ لے کے جائیں گے۔ وہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا علی کو دیکھ کے عبادت کر رہے ہیں، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کس کی وکالت کر رہے ہیں؟ وہ مرزا محمد علی کو میں نے سنا وہ جیل میں جو ہے، وہ بھی ایک نمبر کا منافق بندہ ہے، ایک نمبر کا منافق۔ وہ اہل بیت کا وکیل بھی بنا ہوا ہے، جب وکالت جس کی جاتی ہے پھر اس کے رائٹس میں بولا جاتا ہے، اور تم بربراہ اظہار بھی کرتے ہو میرے بھائی، آپ بربراہ اظہار بھی کرتے ہیں کہ جناب مولا علی حق پہ تھے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لے کر آتے ہو، ننگا کر کے بتاتے ہو، پھر منافقت کیوں کرتے ہو؟ پھر کیوں رضی اللہ تعالیٰ نہ بولتے ہو ان کو؟ کیوں منافقت کرتے ہو؟ کیوں ان لوگوں کے رائٹس میں بولتے ہو؟ ان کے خلاف کیوں نہیں بات ہوتی آپ سے؟ اصل میں اس بندے نے اپنا ایک فرقہ بنا لیا ہے، معذرت کے ساتھ یہ بھی ایک فرقہ ہے، کیونکہ جو بندہ منافقت کرتا ہے دونوں طرف کی سائڈ لیتا ہے، جو حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں کہتا وہ منافق ہے، معذرت کے ساتھ۔ منافقت جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیتی ہے خاندانوں کا، نسلوں کا، قوموں کا۔ آج ہم ایک قوم نہیں بن رہے، نبی کی امتی نہیں بن رہے، جنت کے طلبگار بنے بیٹھے ہیں۔ جنت مولا علی کے پتروں کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ اور اللہ بھی قرآن میں فرما رہا ہے اس کا ذکر کرو جس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، تو اس ذکر کے لیے بھی مولا علی کا نام ہے سر فہرست۔ کیونکہ اللہ حکم دے رہا ہے اور فرمان مصطفیٰ بن رہا ہے، اور اس کے بعد کسی کا مقام، مرتبہ اور منزلت ہے تو مولا علی کی ہے۔ ان کے بعد کسی کا مقام ہے تو انہی کے گھر کا ہے، انہی کے گھر کو جنتوں کی سرداریاں ملی ہیں، کسی ایرے گہرے کو نہیں ملی ہیں میرے بھائی۔ ہوش کے ناخن لیں، نبی کی امتی بنے، جنت کی طلب ہے تو جنت جانے کے لیے امتی کا ٹائٹل لیں، باقی ٹائٹل اتار کے باہر پھینک دیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے، گھرانے سے محبت کریں، ان پہ درود و سلام کے نذرانے بھیجیں، ان پہ درود و سلام بھیجے بغیر آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ ایون یہاں تک کہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں تب بھی اول آخر درود پڑھیں گے تو دعا قبول ہوگی۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجو۔
ہم یہاں پہ یہ بحث لے کے بیٹھ گئے جی یہاں سے درود جاتا ہے کہ نہیں جاتا، یہاں سے سلام جاتا ہے۔ او بھائی تم کون ہوتے ہو عقل کے گھوڑے دوڑانے والے؟ اللہ نے کہہ دیا میں بھیج رہا ہوں، کہاں بیٹھا ہوں؟ ہر جگہ ہوں، میرے فرشتے بھیج رہے ہیں۔ اللہ نے وہاں پہ ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، مدینے والوں کو یا مکے والوں کو نہیں مخاطب کیا، اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، ایمان والے درود و سلام بھیجیں گے۔ لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اس پڈے میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے جاتا ہے، یہاں سے نہیں جاتا۔ نہیں جی جمعے والے دن عصر کے بعد بیٹھ کے پڑھو تو پھر جاتا ہے۔ وہ بھائی ہر وقت جاتا ہے، جب جی چاہیں بھیجے جاتا ہے، کون کہتا ہے نہیں جاتا ہے؟ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننا ہوگا، اللہ کے حکم کو ماننا ہوگا۔ میرے بھائی ہمارے پاس آج کو تذکرہ ہونا چاہیے، یا بحث یا ڈیبیٹ یہ ہونی چاہیے کہ سب سے زیادہ سونے انداز نال کنے میرے آقا دے کرانے دی شان بیان کی تھی۔ کون ہے وہ جس بندے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی شان بیان کی ہے؟ وہ کون ہے؟ ان میں سے اعلیٰ کون ہے؟ ان میں سے خوبصورت کون ہے؟ کافر کو کافر نہ کہو، یہاں پہ تو کلمہ پڑھنے والے کو آپ کافر کہہ رہے ہیں۔ کون سے دین کے ساتھ آپ کا تعلق ہے؟ کس دین کے فالوور ہیں آئے؟ یہ دین تو ہمیں نہیں ملا تھا، ہمیں تو دین ہمیں بتایا گیا ہے، دین تو بہت خوبصورت ترین مذہب ہے، آسان ترین مذہب ہے۔ ہم نے آسانی نہیں لی، ہم نے مشکلیں لے لی، آسانی نہیں لی۔ جو چیز نبی سے نہیں ہم نے اس کو لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ آج ہم اس بحث میں پڑے ہو جی تراویح پڑھنی چاہیے، جی کہاں لکھا ہے؟ جس جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھائی نبی نے پڑھائی نہیں نا، تو میرا بھائی کیوں اس ٹینشن میں پڑے ہوئے ہو؟ صبح اٹھو، روزہ رکھو، نماز پڑھو، کام پہ چلے جاؤ، عصر سے پہلے دکان کلوز کرو، افطاری کا ارینجمنٹ کرو، افطاری کرو، افطاری کے بعد مغرب کی نماز پڑھو، نماز کے بعد افطاری کرو، کھانا کھاؤ، اس کے بعد عشاء پڑھو، پھر جناب کھڑے ہو جاؤ 20 تراویحیں پڑھنے کے لیے۔ اوپر سے کہتے ہیں جی مسجد میں رمضان کا مہینہ ہے اور نمازی بھاگے۔ بھائی کیوں بھاگے؟ نمازی بھگائے آپ نے، نمازی نہیں بھاگے، آپ نے بھگا دیے ہیں۔ اگر آپ برائے مہربانی عشاء کی نماز تک محدود رہتے تو کوئی نمازی نہ بھاگتا، بلکہ آپ کی گیدرنگ میں اضافہ ہو جاتا۔ آج آپ سوال اٹھاتے ہیں جی شیعہ نمازیں گٹھی، او بھائی تو گٹھی کرنے میں کون سا برا؟ آپ کا حج ہی نہیں ہوتا، چلے بتائیں ہو جاتا ہے حج آپ کا؟ وہاں تو زور اور اثر گٹھی پڑی جاتی ہے ملا کے، مغرب اور عشاء ملا کے پڑی جاتی ہے۔ کیوں پڑھتے ہو وہاں پہ؟ کس چکر میں عوام کو ڈال دیا ہے؟ عشق مصطفیٰ بتایا نہیں، عشق اہل بیت سکھایا نہیں، صحابہ کا احترام بتایا نہیں، ہمیں تو صرف نفرت بتائی ہے آپ نے۔ شیعہ کے پاس بیٹھے تو وہ صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، سنی کے پاس بیٹھے تو وہ ذکر اہل بیت سے منہ موڑے بیٹھا ہے۔ یار افسوس کی بات ہے، کس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیا یہی دین ہے؟ یہی دین کا درس ہے؟ یہی میسج ہمیں ملا ہے کہ نبی کے گھرانے سے نفرت کرو، نبی کے گھرانے کا ذکر نہ کرو؟ کہاں لکھا ہے؟ ان کے ذکر کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہے میرے بھائی، کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو اپنی عبادتیں قبول کراؤ آؤ۔ اب جس بندے کو مجھے آپ بتائیں، ماشاءاللہ باشعور لوگ ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، آج تو میڈیا ہے، آج تو بچہ ہمارا جو آنکھ کھول رہا ہے وہ کمپیوٹر میں کھول رہا ہے، وہ تو بڑا تیز ہے آج کا بچہ۔ آج کے بچے کو کیسے آپ چینج کریں گے؟ آج کا نوجوان تو پاگل نہیں ہے، وہ تو سمجھدار ہے، اس کو پتہ ہے کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، انہوں نے کیا دیا ہے ہمیں۔ وہ جنہوں نے دو سکے بھائیوں میں نفرت ڈال دی ہے، ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے آپ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، جہنمی کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہی دین ہے؟
یہی فرمان مصطفیٰ تھا. کہیں لکھا مجھے بتا دیں، مجھے بتائیں کہیں لکھا ہوا ہے کہ فرقے بناؤ، بتا دیں مجھے پلیز. کہاں لکھا ہے فرقے بنا دو؟ کہاں لکھا ہے ایک فرقہ جنتی ہے؟ یہ کیسے کل مان سکتی ہے کہ بہتروں کو آپ جنمی کہیں اور کیلے دعوے دار بنے بیٹھے؟ اس طرح تو ہر ایک دعوے دار ہے، ہر ایک دعوے دار ہے. کس کس کو جنمی بولیں گے؟ ہر ایک کی نظر میں سارے جنمی ہیں. تو جنتی کون ہے؟ اس لیے میرے بھائی، ذکر اہل بیت کے بغیر کوئی معاملہ نہیں ہے، ان کے ذکر کے بغیر کوئی معاملہ نہیں ہے. وہ لوگ، وہ ہستیاں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں. یہ میرے رب کے حکم سے سارے معاملات طے ہوئے ہیں. یہ آپ کی وجہ سے، آپ کی مرضی سے نہیں ہوئے، اللہ کی مرضی سے ہوئے ہیں. اور ہم نے اللہ کی مرضی پہ شا کر رہنا ہے، کسی مولوی یا کسی مفتی کی مرضی پہ شا کر نہیں رہنا ہے. یہاں تو سب دیہڑی لگانے والے ہیں. جس امام کو 72 جہنمی کہہ رہے ہیں، ہم اس کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں. ہمارا تو عالم یہ ہے. تو برائے مہربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے اور سچے امتی بنے، نبی کے کلمے کو بلند کریں، اللہ کی وحدانیت کی بات کریں، لفظ خدا سے بچیں. جو چیز ثابت نہیں ہے چھوڑ دیں. اللہ نے آپ کو بھی تو عقل دیا نا. میں نے بتا دیا، میں نے میسج دے دیا. آپ تحقیق کر لیں. اگر میری کو بات میں نے جھوٹ بولا ہے تو مجھے بتائیں، مجھے کمنٹس کریں، میں آپ کو دلیل دے دوں گا. میرے پاس بہت ساری کتابیں ابھی بھی پڑھی ہوئی ہیں الحمدللہ. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں کی ذات اقدس، آپ کا گھرانہ سب گھرانوں سے افضل، آپ کی آل پر ہی درود و سلام، اور کسی پہ درود و سلام نہیں پڑھا گیا تو معذرت کے ساتھ اپنی اصلاح کریں. نہ کسی ذاکر نے ڈال کے کچھ دینا ہے آپ کو، نہ کسی مولوی یا مفتی نے ڈال کے دینا ہے آپ کو، معذرت کے ساتھ. اللہ قرآن میں واضح فرما دیا، میں نے انسان کو عقل سلیم سے نوازا، وہ کوشش کرے مجھے رب تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. اپنی نسل کی، اپنے بچوں کی، اپنے خون کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے دوستوں کی خیر خواہ بنے، ان کی مددگار بنے، نہ کہ ان کے لیے نفرت کا بیج بوئیں، نہ کہ ان کو نفرت کی طرف لے کے جائیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے نبی کا پکا سچا امتی بنائے، نبی کی آل سے محبت کرنے والا بنائے، نبی کے صحابہ سے پیار کرنے والا بنائے، نبی کے اولیاء جو اللہ کے ولی بنے، اللہ پاک نے ان کو مرتبہ اور مقام دیا ہے، ہمیں ان سے محبت کرنے اور ان کے قرب میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ فقر میں ہے وہ آپ کو مسجد سے، ان مولویوں علماء سے نہیں ملے گا، کیونکہ یہ سارے کے سارے دیہڑی لگانے والے ہیں. اگر اس ٹائم موجودہ ٹائم میں کوئی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو شیعہ اور سنی دونوں مل جائیں گے، اولیاء کی درگاہ ہے، وہاں دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے ایسے. اگر کسی کو ریٹرن چاہیے تو میں دوں گا ریٹرن، دلیل کے ساتھ ریٹرن دوں گا. تو اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جس جنت کی طلب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو ان کا سردار ہے جناب مولا حسین، مولا حسن، اللہ ان کی جنت میں ہمیں جانا نصیب کرے، کیونکہ جنت کے ان کے علاوہ اور کوئی مالک نہیں ہے.
اور عورتوں کی جو مالک ہیں وہ بھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، وہ مولا علی کی زوجہ ہیں۔ جنت کے جو سردار ہیں وہ مولا علی کے بیٹے ہیں، اور علی ان میں افضل ہیں۔ شاید آپ کو شک ہو افضلیت میں کوئی، تو میرے بھائی اپنے گھر سے مثال لے لو، کیا آپ کا بیٹا اور آپ کی اولاد اور آپ کی بیوی آپ سے افضل ہیں؟ نہیں میرے بھائی، اللہ نے آپ کو مختار بنایا ہے، تو اس کنبے کا، اس گھر کا، اس گھرانے کے وہ مختار تھے، تو اس لیے ان سے محبت آپ کو جنت لے جائے گی، اور ان کا بغض آپ کو جہنم لے جائے گا۔ اور محبت میں اتنی تجاوز نہ کریں کہ آپ کو بھی جہنم بھیج دیا جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔